السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ان کی امت میں آنا ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے اعجاز کا مقام ہے۔ یہ امت محمد جو ساری امتوں سے افضل ہے، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا امت بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یا موسیٰ، یہ امت میرے حبیب کی امت ہوگی۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، جو سامری نے لوگوں کو بہکا کر اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان لانے کے لیے، تو سامری نے بچھڑے کی پوجا کروا کر اور لوگوں کو شرک پر آمادہ کر لیا، بت پرستی پر آمادہ کر لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ میری امت تو شرک میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری امت کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، سارے کے سارے آپ کے جتنے بھی امتی ہیں ان سب کو قتل کیا جائے۔ غالباً 70 سے 72 ہزار لوگ تھے بنی اسرائیل کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ انہیں ویسے ہی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، ایک نبی تمہارے بعد آنے والا ہے، اور اس کی ایک امت بھی آنے والی ہے جو امت محمد کہلائے گی، جو اپنے نبی پر جان دیں گے۔ وہ اگر ان کے نبی کہہ دیں کہ دریا میں کود جاؤ تو وہ کود جانے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، تمہاری امت کی توبہ قبول نہیں ہے، سب کو قتل کیا جائے۔ تو ساروں کو قتل کر دیا جائے، اور جس نے سب کو آمادہ کروایا تھا کہ سامری نام کا جو شخص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ سامری کو چھوڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، کہا کہ یا اللہ، جس انسان نے، جس شخص نے ساروں کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ آپ کے طرف سے ہٹا کر شرک کی طرف لے آیا، ایک مالک حقیقی کو سجدہ کرنے کے بجائے وہ ایک بے جان چیز بچھڑے کی پوجا کر بیٹھے، اور آپ اسے ہی کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، سامری جو ہے سخی ہے، اس کے پاس جو بھی کوئی آتا ہے تو وہ اسے مدد کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اس بنا پر میں اسے قتل کا حکم نہیں دیتا ہوں، وہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک سخی ہونا اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ جس نے شرک کروایا تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اور پھر وہ بہت ہی دردناک موت مرا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا قصہ میرے ذہن میں
اچانک سے آیا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج امت محمد کس گناہ میں، کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پکڑ حالانکہ آ چکی ہے، وہ عذاب کی شکل، لیکن بڑے عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو نہیں پکڑا، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم بنی اسرائیل کو پکڑا تھا۔ تو امت محمد کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اپنی ستاری کی چادر میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ جبرائیل امین سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جب آپ دنیا فانی سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا، جبرائیل میرے اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو جبرائیل امین بھاگے ہوئے گئے اور اللہ رب العزت سے فرمایا، کہا کہ یا اللہ، آپ کے حبیب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کے بعد ان کی امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ میرے نبی کو ڈر تھا کہیں یہ بگڑیں گے، سرکش ہو جائیں گے، تو کہیں جیسے پچھلی امتوں کو، پچھلے قوم کے لوگوں پر عذاب آیا تھا، کہیں وہ تو نہیں آئے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ میں امت محمد کی مدد کروں گا اور امت محمد کا ساتھی بنوں گا، جیسے پچھلی قوموں کو میں نے صفائے ہستی سے برباد کر دیا، مٹا دیا، ان کا نام و نشان نہیں چھوڑا، انہیں زیر و زبر کر دیا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ میں نہیں کروں گا۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا تاکہ یہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں، یہ بھٹک نہ جائیں، بگڑ نہ جائیں، یہ میرے طرف سے منہ پھیر کر کسی اور طرف نہ چلے جائیں۔ تو انہیں راہ راست پر لانے کے لیے انہیں چھوٹا چھوٹا عذاب دیتا رہوں گا، کبھی نفرت کی بنیاد پر، کبھی انہیں جانچا جائے گا مال کی بنیاد پر، کبھی انہیں جانچا جائے گا اولاد کی بنیاد پر، کبھی انہیں جانچا جائے گا دولت کی بنیاد پر، اور امت محمد ہمیشہ جو ہے اپنے اللہ کے اس میں گرفتار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر بہت ہی شفقت فرمائی ہے۔ تو میں یہ ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں صرف آج کے ماحول کے لحاظ سے، کہ امت محمد جو اپنا کام بھول گئی، جو توحید پھیلانے آئے تھے، توحید کا نغمہ سنانے آئے تھے لوگوں کو، آج وہ روٹی کپڑا مکان اور پیسوں کے پیچھے چل پڑے، اپنے خواہشات کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے پیچھے چل پڑے۔ ان کا ایک ہی مقصد بن گیا، پیسہ، پیسے کی پرستش، پیسے کی پوجا، پیسے ہیں تو سب کچھ ہیں، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کا ارادہ بن چکا ہے، یہ ان کا مقصد بن چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک اللہ کی طرف سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی ساری زندگی امت کو امت پناہ سکھانے میں لگ گئے اور اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جا ملے۔ آپ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے گھر میں ایک مٹھی جو کونے میں پڑی ہوئی تھی، اور چراغ جلانے کے لیے آپ کے گھر میں ایک چھٹان تیل بھی نہیں تھا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغل کی
پڑوس کے گھر سے جا کر تیل ادھار لایا کہ بہن گھر میں تیل جلانے کو نہیں ہے، مجھے آپ ادھار دے دیں، تو وہ انصاری عورت نے آپ کو یہ تیل دیا اور آپ نے گھر میں آ کر روشن کیا، اور آپ اس دن اپنے مالک حقیقی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اور یہ امت ایسا بن چکا کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ان کے اندر نہ جانے کیا سما گیا، کیا انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آخرت کا سفر ہی نہیں کرنا۔ آخرت وہ مقام ہے جو مومن کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ہمیں فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جنت ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو قید خانہ بنایا گیا، یہ دارالعمل بھی ہے، دارالاسباب بھی ہے، یہ عمل کا جہان بھی ہے، اسباب کا جہان بھی ہے، لیکن ہمیں جتنی مہلت دی گئی ہے ہم اسی میں اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اپنے اخلاق کو بلند تر کریں۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کیے تھے، اور سارے مکہ والے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور دوسروں کے گھروں میں چھپ گئے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہماری خیر نہیں، اور جب آپ بیت اللہ کے دروازے پر آئے اور سارا مجمع وہاں مکہ والوں کو اکٹھا کیا گیا اور سارے صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا، اور آپ یوں اس حالت میں تھے، آپ دونوں ہاتھ بیت اللہ کے دروازے پر یوں کر کے آپ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بتاؤ آج تمہیں کس چیز نے روکا ہے اور تمہیں کون بچائے گا؟ اور سارے مکہ والے سر جھکا کر یوں کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی طرف دیکھ سکیں، آپ سے نظریں ملا سکیں۔ تو سارے مکہ والے نے کہا، یا رسول اللہ، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وہاں بھی دشمن میرے نبی کی رحمت کے آغوش میں امید لگائے ہوئے تھے کہ میرا نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو ان کے ایک بول پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ یہ عمل دیکھ کر مکہ والوں جو کفار تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے بہت ساروں نے مجمع کا مجمع ایمان لے آیا کہ یہ نبی کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو اتنی بڑی اپنی انسانیت کا مظاہرہ کر سکیں، وہ اپنا رحمت کا مظاہرہ کر سکیں، رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ میرے نبی کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک امت ہیں اور امت پناہ ہمیں سیکھنا ہے اور امت کو امت بنانا بھی ہے۔ یہ میرے نبی کی درس و تدریس ہے۔ میرے نبی نے ہمیں پڑھایا، سکھایا، ہمیں بتایا، صحابہ کے ذریعے یہ علم منتقل ہوتا رہا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین نے ہم تک یہ دین بڑی محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہا۔ میرے بھائیوں، ہم شوق پیدا کریں دین کا، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کی سیرت پڑھیں، تب ہمارے اندر شعور اور دین آئے گا اور سچائی پر ہم کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے امت کا جو حال ہے، بات لمبی ہو گئی، امت کا جو حال ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کس حال سے گزر رہا ہے۔ اس کو بتانا وضاحت کے ساتھ، یہ ساری امت مسلمہ پر یہ سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن چند باتیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
वतुमिनून बिल्लाह। ये आयत का तर्जुमा हम पढ़ें, ये आयत को हम समझें कि ये क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया। जब हम अपने अल्लाह की तरफ से हटेंगे तो छोटी छोटी अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दी जाएगी, एक दूसरे को सलाम करना छोड़ जाएंगे, ये छोटी क़यामत हम पर आ चुकी, एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे, हसद हमारे अंदर होगा, जलन हमारे अंदर होगा, चुगलखोरी हमारे अंदर आ जाएगी, बेनमाजी हम हो जाएंगे। रोज़ा, अभी रमज़ान गया, रोज़ा रखना हम छोड़ चुके हैं, बल्कि मस्जिद भी जाना छोड़ चुके। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है और तौबा करने की ज़रूरत है। तो ये सब हालात हमें इसलिए सिखाते हैं कि हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। फ़फ़िर्रु इलल्लाह, ये कुरान की आयत है। दौड़ो अपने अल्लाह की तरफ, दौड़ो अपने अल्लाह की तरफ, दौड़ो अपने अल्लाह की तरफ। वही एक मालिक है जो हमारे मसाइल को हल कर सकता है। बाकी तो सब दिखावे के हैं। कोई इंसान मेरे नबी और मेरे अल्लाह से ज़्यादा जो है हमें इज़्ज़तें नहीं देने वाला, हमारे लिए भलाइयाँ नहीं सोचने वाला। हम किसी और के दर पर क्यों जाएं? हम इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पर हम तौबा करें, फ़र्दन इनफरादी तौर पर तौबा करें, लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की ज़रूरत है, तब हमारे हालात बदलेंगे। आज सारी दुनिया हमें नग़े में लिए हुए है, बल्कि यहूद और नसारा का सारा चाल है। इन सारी दुनिया के लोगों ने मुसलमानों को घेरे में लिया हुआ है कि इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए। तो मेरे भाइयों, आज ये सब कुछ जो हो रहा है, उम्मत मुसलमा पर जो अज़ाब मुसल्लत है, ये सब का ज़िम्मेदार ख़ुद मुसलमान है। इसके पीछे वजह यही है कि हम एक दूसरे से बेपनाह नफ़रत करने लग गए। बल्कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर एक नाखून में भी हमारा दर्द हो, अगर इस छोटी वाली उंगली में भी दर्द हो, इस नाखून में भी दर्द हो, तो हमें पूरा जिस्म को इसका दर्द जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नहीं कि हमें सिर्फ नाखून का ही दर्द जहाँ पे हो रहा वहीं दर्द महसूस होता है, नहीं, बल्कि इसका दर्द सारा जिस्म महसूस करता है। तो उम्मत मुसलमा सारे उम्मत मुसलमा जो हैं एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई कोई परेशान हैं या बुरे हाल में हैं या उनके साथ कोई मजबूरी मुश्किलात है, तो हम उनके साथ जो है ताउन का मामला करें, उनके साथ हम हुस्न अखलाक का मुजाहरा करें और उम्मत पना दिखाने का। ये जो दीन इस्लाम फैला भाइयों, तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला। ये जो उम्मत मुसलमा जो है जो सुरखरू हुई, आज सर झुके हुए हैं मुसलमानों के। पहले सुरखरू थे क्योंकि इन्होंने अपने कुरान को सीने से लगाया हुआ था, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया हुआ था। और आज इन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा फहाशी का जहान बना हुआ है कि आप उसे खोलें और देखें कि कैसा फसाद मचा हुआ है। ज़हन एक मिनट के लिए सुकून नहीं है। हर वक्त हर इंसान का ज़हन उधर ही फ़ोन के तरफ रुजू कर चुका। तो हम इन सब चीज़ों से इज्तिनाब करें। मेरे भाइयों, मैं कोई मुकर्रिर नहीं, एक आम इंसान हूँ, लेकिन अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा दर्द आपसे मुंतकिल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे नबी का दर्द को समझें। मेरे नबी का सामना भी होना है यौम आखिरत के दिन। जब मेरा नबी आएगा तो हम किस हाल में उन्हें चेहरा दिखाएंगे? ये कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, जब आपका दीन मिट रहा था तो हम जो है अपने ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे हुए थे। जब आपका दीन ज़लील व ख्वार हो रहा था तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए थे। हमें माल कमाने से फ़ुर्सत नहीं थी, बीवी बच्चों से फ़ुर्सत नहीं था, परिवार
اللہ سے فرصت نہیں تھا، کیا یہ عذر پیش کریں گے؟ بھائیوں، صحابہ کی زندگی پڑھو، حیات الصحابہ پڑھ کر تو دیکھیں کہ صحابہ نے اپنے عمل سے کیا پیش کیا۔ انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ سوکھے چمڑے کو، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہے کہ آپ کسی پیڑ کے نیچے بیٹھے تو آپ کو کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور آپ بھوک سے نڈھال تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے کیا؟ اندھیرے میں آپ نے ہاتھ دیا، پھر اسے اٹھایا تو دیکھا ایک چمڑا ہے، اسے صاف کیا، اسے دھویا، اسے سکھایا، پھر اسے چور چور کر اسے پاؤڈر کی شکل میں بنا کر اسے کھانا شروع کیا، پتے کھائے۔ صحابہ کا یہ قول ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے دین محمد کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جسم کا یہ ایک روما بھی توڑوایا ہے؟ کیا جد و جہد ہم نے کیا؟ کیا ہمارے چہرے پر یہ سرخی نہیں آتی؟ یہ ہمارا غیرت، ہمارا ایمان کہاں سو گیا جا کر؟ ماں بہن کی کوئی گالی لگا کر دے دو تو ہمارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غصہ کے مارے، اور نبی کا دین مٹ رہا، نبی کا دین کے ساتھ کھیل کیا جا رہا، تو ہمارا غیرت کہاں چلا گیا؟ کیا یہ پوچھ نہیں ہوگا؟ بھائیو، جب ایک ایک الفاظ کا پوچھ ہے، ذرے ذرے کا حساب ہے، اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے بوند کو گن گن کر ہمیں دیا، اور اس دھرتی کا ذرہ ذرہ گنتی کے حساب سے ہے، اور ہم امت محمد ہو کر اتنے فری گھوم رہے، ہمیں فرصت نہیں، دین کے حلقے لگانے کی فرصت نہیں، دینی بات سننے کی فرصت نہیں۔ میں نے تو دیکھا دینی حلقوں میں کہ کچھ لوگ جب صحابہ اور دین کی بات ہوتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت جب پڑھا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ تو سونے پہ سو جاتے ہیں، ان کو شوق نہیں، ان کی آنکھیں کھلی نہیں رہتی، ان کے دل بیدار نہیں ہوتے۔ یہ دل زندہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ میرا دل بھی زندہ ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب تو ہم راہ راست پہ آئیں، اپنے اللہ کو منائیں۔ ایک قرآن کا آیت یاد آ گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں شہد کھول کر امت محمد سے آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے دنیا کے انسانوں، مسلمانوں سے خطاب نہیں کیا، مومنوں سے خطاب نہیں کیا، سارے دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب سے کس چیز نے دھوکہ دے دیا میرے بندو یا میری بندی؟ یہ چشم تصور میں اسے سوچیں۔ میرے آنکھوں کے سامنے تو ایسا نقشہ بن کے آتا ہے اللہ رب العزت کا کہ جیسے اللہ رب العزت اس دھرتی پر اتر آئے ہوں اور ایک ایک بندہ کا، ایک ایک بندی کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا ہو، میرا اللہ، اے میرا بندہ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو اپنے رب سے کیوں بدگمان ہو گیا؟ تو مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھے سجدے کیوں نہیں کرتا؟ تو نے مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا؟ ہم قرآن والے نہیں کہلا رہے، نہ ہی حدیث والے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا، سائنس کا جہان، اسی پر ایمان کو بیچ دیا۔ میرے بھائیوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے طلب ہے علم کا،
مجھے شوق ہے دین کا، میں پڑھنا چاہتا تھا، میرے نبی کے آنسو مجھے بہت رلاتے ہیں، یہ آیت مجھے بہت رلاتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہم آج اتنے بے بس ہو چکے۔ میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے اپیل ہے کہ امت بنیں، فرقوں میں نہ بٹیں۔ چند مولوی صحیح ہیں، 10 سے 15% صحیح ہیں، باقی سارے اپنے مفاد کے پیچھے لگے ہوئے، امت کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے، اپنے پیٹ کا سوال کو لے کر چل رہے ہیں، دین کو بیچنے میں لگ گئے۔ کیا یہی امت ہے؟ حسن بصری جیسی ہستی، رابعہ بصریہ جیسی ہستی آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جنید بغدادی جیسی ہستی، حضرت نظام الدین اولیاء جیسی ہستی آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آج بنجر ہو چکی یہ زمین ان بزرگوں سے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کرنا ہی کیا چاہتے ہیں؟ اس دنیا میں ہمارا رہنے کا مقام ہے؟ اللہ نے تو آزمائش کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم میں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے، کون خوبصورت عمل کرنے میں لگا ہوا ہے، کس کے ذہن میں یہ نقش ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دین محمد کو پھیلائیں۔ ابھی دنیا کو بہت برے حال سے بھی گزرنا ہے۔ یہ سارے عذاب کو صرف اور صرف ہمارا عمل اور ہمارا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی ٹال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے رمضان گزرا اور رمضان کے بعد یہ ایام چل رہے ہیں، تو ہم سب توبہ کریں۔ میری اپیل آپ سب سے یہی ہے کہ ایک اللہ کو اپنا اللہ بنا لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں۔ پیسہ تو تقدیر کے اوپر ہے، اللہ نے جس کو جتنا لکھ دیا وہ اسے مل کر رہے گا۔ محنت کرنا، زمین پر پھیل جانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اور سب سے آسان کام اللہ نے ہمارے لیے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے ہے نا یہ قصہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے حکم دے کہ میں آپ کی مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں آپ نہیں کھلا سکتے، رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے، میں نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ کم سے کم 1 دن کا تو دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں سلیمان۔ تو پھر آپ نے فرمایا کم سے کم 1 وقت کا۔ اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے، اور اصل مقصد یہ ہوگا، میرے ذہن میں ہے کہ یہ پیغام امت محمد تک بھی پہنچانا ہے۔ تو 1 وقت کا، اور مہینوں سے کھانا بن رہا تھا، بہت دنوں سے کھانا بننا شروع ہوا، جن جنات انسان سب مل کر کھانا بنا رہے تھے، اور ایک بڑا سا میدان، پھر دسترخوان بچھایا گیا، اور سب سے پہلے پھر جو ہے بلایا گیا تو سمندر کی مچھلی کو، وہ نکلی اور سارا ایک نوالے میں چٹ کر گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے، اور اوپر سے مچھلی نے جاتے وقت گلہ بھی کیا کہ سلیمان آپ نے دعوت بھی دی اور میرا پیٹ بھی نہ بھرا، ایسا لقمہ میرا اللہ مجھے 3 ٹائم کھلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے احسان کو اپنا جو ہے اس کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں،
اور ہم اس کا احسان کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے۔ اس نے ہمیں بنایا کسی مقصد کے تحت، وہی مقصد جانتا ہے، ہمیں عزت بلندیاں دینا چاہتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنانا ہمارے لیے اعزاز کا مقام ہے۔ تو ان سب باتوں کا ایک ہے خلاصہ کہ ہم توبہ کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور اس ملک کو جو ضرورت ہے ہم اپنے عمل سے پیش کریں۔ ہم اپنے آپ کو امت محمد کہلانے والے لوگ ہیں اور اپنے نبی کے نام پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔